بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حدیث ضعیف کے حوالے سے ایک بات جو ہم بار بار سنتے ہیں، علمی حلقوں میں بھی، عوامی طبقات میں بھی سننے میں یہ بات آتی ہے کہ ضعیف حدیث کو فضائل میں لیں گے اور احکام میں قبول نہیں کی جائے گی۔ ایک بڑی معروف بات ہو چکی ہے، جیسے عربی کے ایک ضرب المثل ہیں کہ اصبح حدیث المجالس، یہ بات بڑی معروف ہو گئی۔ اب یہ تو مجلسوں میں بھی بیان کی جاتی ہیں، ہر جگہ یہی بات ہوتی ہے کہ ضعیف حدیث کو فضائل میں بیان کیا جا سکتا ہے، حدیث ضعیف کو احکام میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال ہمیں یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ فضائل سے مراد کیا ہیں، احکام سے مراد کیا ہیں، اس لیے کہ ہر بندے نے اپنی ایک سوچ بنائی ہے، اپنا ایک ذہن بنایا ہے کہ اس کو فضیلت کہتے ہیں۔ جب آپ ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ضعیف حدیث بیان کی، آگے سے جواب ملتا ہے کہ یار یہ تو فضائل کے باب میں تو علماء نے گنجائش دی ہے، ضعیف حدیث چل جاتی ہے۔ لیکن اب یہ ہمیں طے کرنا پڑے گا کہ کوئی اصول تو ہو نا ہمارے پاس، ہر بندہ اپنی طرف سے کوئی فضیلت بنائے اور ضعیف حدیث کو وہاں پہ فٹ کرے، جوڑ دے کہ یہ فضیلت ہے اس لیے میں ضعیف حدیث کو بیان کرتا ہوں۔ تو اس کے لیے چند باتیں اگر ہم سمجھیں تو انشاءاللہ معاملہ آسان ہو جائے گا۔ حدیث ضعیف جیسے ہم فقہا کی کتابوں میں دیکھتے ہیں، جتنے بھی ہمارے فقہ مصادر ہیں ان میں احکام کے 7 درجات ہیں۔ احکام کی جو درجہ بندی ہوئی ہے وہ 7 اقسام کے ساتھ ہوئی ہے، جیسے کہ ایک فرض، واجب، سنت، مستحب، مباح، مکروہ اور حرام، یہ 7 قسمیں ہو گئی۔ اب یہ بات طے کرنی پڑے گی کہ کیا یہ ساتوں کے ساتوں اقسام یہ احکام کے تحت داخل ہیں؟ تو غور سے سننے کی بات ہے کہ لکھنوی صاحب، عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ، ابن الحمام، محقق ابن الحمام رحمہ اللہ، احناف کے بڑے فقیہ تھے، محقق تھے، اور ہمارے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب، ان حضرات کی رائے یہ ہے کہ ان 7 اقسام میں سے استحباب اور مستحب کے مقابلے میں جو مکروہ آتا ہے یہ احکام کے باب میں نہیں ہے، ان کو فضائل کے باب میں شمار کریں گے۔ اس بات کو میں مکرر عرض کرتا ہوں، احکام کے باب میں ہم جو 7 اقسام بیان کرتے ہیں ان میں استحباب اور مستحب کے مقابلے میں جو مکروہ ہے، مطلب مکروہ تنزیہی، مستحب کے مقابلے میں تو مکروہ تحریمی نہیں آئے گی، مکروہ تنزیہی جو مستحب کے مقابلے میں ہے، الذی فی درجۃ الاستحباب، یہی عبارت میں بیان کر رہا ہوں، کتب میں لکھی ہے، فی درجۃ الاستحباب کا مطلب یہ ہے کہ مستحب کے مقابلے میں۔ تو یہ 2 قسمیں احکام کے باب میں بیان نہیں کی جاتی، ان کا تعلق فضائل سے ہیں۔ یہ بات طے ہو گئی کہ مستحب اور مکروہ جو استحباب کے درجے میں ہیں، استحباب کے مقابل ہیں، یہ احکام میں داخل نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب یہ بات طے ہو گئی کہ فضائل کے باب میں یہ چیزیں داخل ہیں، ایک تو جنت کے فضائل، اعمال کے فضائل، ٹھیک ہے، کچھ جو ہم احکام میں بیان کرتے ہیں مستحب اور مکروہ وہ بھی فضائل کے باب میں ہیں۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ ضعیف حدیث جو ہم یہ کہتے ہیں کہ ضعیف حدیث سے فضائل کو ثابت کیا جا سکتا ہے، احکام کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس میں بھی غور سے بات سننے کی ہے کہ علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہیں کہ ضعیف حدیث سے مستحب اور مکروہ فضیلت کو ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس کی تائید کی جا سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی فضیلت، کسی عمل کا اجر و ثواب، یہ عمل مستحب ہے، اس کا ثواب ہوگا، اس سے بچنا زیادہ اولا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ضعیف احادیث سے ثابت ہے، ثابت یہ صحیح احادیث سے ہیں، ضعیف حدیث سے ان فضائل کی تائید ہوتی ہے۔ تو یہ بات بھی ثابت ہو گئی، آپ کتابیں دیکھ سکتے ہیں، باقی کتابوں
ایک کتاب دراصات فی علوم الحدیث علی منہج الحنفیہ عبد المجید ترکمانی صاحب کی اصول احناف کی اصول حدیث جس میں مذکور ہے، تو وہاں پہ یہ باتیں لکھی ہوئے ہیں، میں آپ کو خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو یہ ہوا کہ ضعیف حدیث سے کسی عمل کو بنیادی طور پر ثابت تو نہیں کیا جا سکتا، چاہے وہ مستحب ہو چاہے وہ مکروہ ہو، بلکہ ان اعمال کی تائید کی جا سکتی ہیں، یعنی یہ اعمال ثابت تو صحیح حدیث سے ہوتے ہیں لیکن ضعیف حدیث سے ان چیزوں کی تائید ہو جاتی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو احناف نے اس عمل کو بنیادی طور پر ضعیف حدیث سے ثابت کیا، تو دیکھیں احناف کے بارے میں جو ایک تساہل معروف ہیں کہ وہ حدیث کے بارے میں تساہل سے کام لیتے ہیں، رائے پہ عمل کرتے ہیں، قیاس پہ عمل کرتے ہیں، تو وہاں پہ سارے علماء فقہا یہ فرماتے کہ دیکھیں ضعیف حدیث سے ہم نے عمل کو ثابت نہیں کیا، اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو اس کی متعدد طرق ہیں، ان طرق کو دیکھیں، قاعدہ اصولیین کے نزدیک بھی یہی ہے، محدثین کے نزدیک بھی یہی ہے کہ جب حدیث ضعیف کی متعدد طرق ہو جاتی ہیں تو وہ حسن لغیری بن جاتی ہے، اور حسن لغیری ہی سے حکم کو ثابت کرنا جائز ہے۔ تو اب ہمارے سامنے کچھ میں دوبارہ ذکر کرتا ہوں خلاصے کے طور پہ۔ سب سے پہلے یہ بات کہ ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ احکام سے کیا مراد ہے، فضائل سے کیا مراد ہے۔ احکام 7 قسم کی ہیں: فرض، واجب، مستحب، سنت، مکروہ، مباح، حرام۔ یہ درجہ بندی بھی کتب میں، لیکن علماء کی اکثریت اس بات پر متفق ہیں کہ مستحب اور مکروہ، وہ مکروہ جو مستحب کے مقابلے میں ہیں، یہ احکام کے زمرے میں نہیں آتے، یہ فضائل کے زمرے میں آتی ہیں۔ دوسری بات کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ احکام ثابت نہیں کر سکتے، فضائل ثابت کر سکتے ہیں، وہاں پہ بھی اکثریت علماء کی یہ ہیں، اور ہمارے ہمعصر علماء بھی یہ فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث سے کسی حکم کو، چاہے وہ سنت، مستحب یا مکروہ کیوں نہ ہو، ضعیف حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ ثابت وہ صحیح احادیث سے ہوئی ہے، وہ ضعیف احادیث سے ثابت نہیں ہوئی۔ ضعیف احادیث سے ہم ان کی تائید کر سکتے ہیں، اس کی تعضید ہو سکتی ہے۔ اثر نو بنیادی طور پر ان چیزوں کو ضعیف احادیث سے ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تیسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ احناف نے اس حکم کو ضعیف حدیث سے ثابت کیا، وہ دراصل میں ضعیف حدیث ہوتی ہے شروع سے، لیکن اصولیین محدثین متفقہ رائے ہیں ان کی کہ ضعیف حدیث کی جب طرق متعدد ہو جاتی ہیں، جب اس حدیث ضعیف کو باقی اسناد سے تقویت ملتی تو وہ حسن لغیری بن جاتی ہے، حسن لغیری ہی سے ہم احکام کو ثابت کر سکتے ہیں۔